صنوبر اور کرن بہت اچھی دوست تھیں۔ ایک دوسرے پر بہت یقین کرتی تھیں اور دل کی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں۔ کچھ ہی مہینوں پہلے صنوبر اور اس کی فیملی کرن کے محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے کرائے پہ گھر لیا تھا اور کرن سے صنوبر کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ صنوبر زیادہ تر کرن کے گھر پر رہتی تھی، لیکن صنوبر کا اتنا کرن کے گھر آنا کرن کی امی کو کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ لیکن کرن کی اور کوئی دوست نہیں تھی اور کرن بہت فرمانبردار بیٹی تھی، اس لیے کرن کی امی کچھ نہیں کہتی تھی۔ اب تقریباً 1 سال ہو گیا تھا دونوں کی دوستی کو۔ کرن صنوبر پر بہت یقین کرتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں صنوبر نے کرن سے پوچھا، تم کیسے لڑکے سے شادی کرو گی؟ اس پر کرن نے جواب دیا، جہاں میرے والدین چاہیں گے کر لوں گی۔ تو صنوبر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں تو اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ اس پر کرن نے کہا، ہمارے خاندان میں پسند کی شادی نہیں کی جاتی، اور ویسے بھی کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے میں پسند کروں۔ اور یہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ دن بعد صنوبر کے گھر پر اس کا ایک کزن آیا۔ دیکھنے میں اچھی فیملی سے لگ رہا تھا۔ صنوبر نے اپنے کزن کو کرن سے ملوایا اور بتایا کہ میرے کزن بہت اچھے ہیں اور میرے کزن کو تم اچھی لگی ہو۔ میرے کزن کا اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے۔ اور ایسے صنوبر نے کرن کی بات اپنے کزن سے کروا دی، اور کچھ دن بعد صنوبر کا کزن واپس اپنے گھر چلا گیا اور صنوبر نے کرن کو اپنے کزن کا نمبر دے دیا، جس پر ان دونوں کا رابطہ ہوتا رہا اور بات ہوتی رہی۔ کچھ دن تک یہ باتیں ایسے ہی چلتی رہی اور پھر ان کی بات شادی تک پہنچ گئی۔ کرن جانتی تھی کہ اس کے والدین اس شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، اور صنوبر اور اس کے کزن نے، جس کا نام سہیل تھا، کرن کو ورغلایا اور کرن نے فیصلہ کیا کہ وہ سہیل سے گھر سے بھاگ کر شادی کر لے گی۔ اور ایسے ہی ایک رات کے اندھیرے میں کرن گھر سے نکلی۔ کرن اور سہیل نے کورٹ میرج کر لی۔ اس کے بعد سہیل کرن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ کرن جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا وہاں کوئی عالیشان گھر نہ تھا، بلکہ کوئی گھر ہی نہ تھا، وہاں صرف جھونپڑیاں تھیں، اور کرن کا کزن بھی ایک جھونپڑی میں ہی رہتا تھا، جس کا دروازہ بھی نہ تھا۔ دروازے کی جگہ پہ ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ کرن یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو گئی اور پریشان بھی ہوئی، اور اس نے سہیل سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ سہیل نے بتایا کہ میرا نہ تو کوئی شو روم ہے اور نہ ہی میرا کوئی گھر ہے، میں تو یہیں رہتا ہوں۔ اب کرن کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ وہ اپنا گھر اس لڑکے کے لیے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ واپس جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، تو کرن نے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ 1 مہینے تک سب صحیح چلا، ان کی ازدواجی زندگی ٹھیک تھی۔ 1 مہینے بعد سہیل کا ایک اور کزن وہاں آ گیا اور اس نے بھی کرن کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کرن بہت پچھتاتی ہے اور روتی ہے کہ میں یہ کہاں پھنس گئی ہوں، میری دوست نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ کرن وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ گنجان بیابان علاقہ اور وہاں اتنی ساری جھونپڑیاں تھیں، اس کو سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ پھر ایک دن وہاں کوئی شخص آیا، جسے سہیل نے اپنا دوست کہہ کر کرن سے ملوایا اور کرن سے کہا، ان کے لیے کھانا بنا لو۔ جب کرن گئی تو وہ آدمی جو آیا تھا وہ تو کرن کا سودا کرنے آیا تھا۔ کسی کام سے کرن جب واپس جھونپڑی کی طرف آئی تو اس نے انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا، اور وہاں تو بیچاری کرن کا سودا ہو رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا پھر تو اس نے کچھ نہ دیکھا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اور بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اب اسے سمجھ نہ آتا تھا وہ کہاں جائے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا
کہ وہ پولیس اسٹیشن جائے گی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی، وہاں سارا ماجرا بتایا۔ پولیس نے جس جگہ کرن نے بتایا تھا وہاں چھاپا بھی مارا، لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ سہیل اور اس کا کزن دونوں ہی کہیں بھاگ گئے۔ پھر پولیس والوں نے کرن سے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کرن نے منع کر دیا کہ میں اپنے گھر پر نہیں جانا چاہتی۔ پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی میرے گھر والوں پر جب میں نے اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی، اور اب اس حالت میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ پھر آخرکار کرن کو ایدھی سینٹر بھجوا دیا گیا۔ دراصل صنوبر اور اس کا کزن وہ لوگ ایک گروہ تھا جو لڑکیوں کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر ان کا غلط استعمال کرتے تھے اور ان کو آگے بیچ دیتے تھے۔ یہ کہانی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، تمام لڑکیاں کسی پر اتنا یقین نہ کریں، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ صرف آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں، اس لیے کسی پر ایسا یقین نہ کریں۔ آپ کے ماں باپ جو کریں گے وہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی خراب نہ کریں۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں ضرور ایک بار سوچیں کہ ان پر کیا بیتے گی اگر آپ ایسا قدم اٹھائیں گی تو۔ یہ کہانی بھی ایک سچی کہانی ہے، لیکن اس میں جو نام ہیں وہ فرضی ہیں۔